अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर इमान फ़ातिमा और मैं हाज़िर हुई हूँ मैं तेरे कुर्बान एपिसोड नंबर 4 के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। तो अब चलते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की जानिब। मैं तेरे कुर्बान किस नंबर 4। आह! इसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे यानी अबीहा अफंदी को जूते की नोक पे रखेगा। वो चीख कर बोली और साथ ही ड्रेसिंग पे पड़ी सब चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगी। वो अपने बालों को नोचती हुई ज़मीन पे बैठ गई और गमो गुस्से से आंखें बरस रही थी। आज तक मुझे किसी ने नहीं ठुकराया शाहज़ेब खान, मगर तुमने मुझे ठुकराया। अब तुम्हें जब तक अपने कदमों में न देख लूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो उसे दिल ही दिल में मुखातिब करते हुए बोली और नेक्स्ट उसे क्या करना था इसके मुतल्लिक सोचने लगी। अमीरा ने बाहर आकर रिक्शा करवाया और उसे लेकर बैठ गई। वो मुसलसल रोए जा रही थी। बस करो एमी, अब रोने से क्या फ़ायदा। कसूर तेरा है कि तू डरती है और उसे तुझे डराने में मज़ा आता है। एक बार इसका मुंह तोड़ दो या फिर अपने घर वालों को सब सच बता दो और हो सकता है वो कोई ना कोई हल निकाल लें। अमीरा ने इसका हाथ थाम कर कहा। वो लोग सब मुझ पर ही नाराज़ होंगे और मुझे ही गलत समझेंगे। वो रोते हुए बोली, अब मैं ऐसा क्या करूं कि वो शख्स तुम्हारी जान छोड़ दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं खुद उस शख्स के सामने हार मान चुकी हूँ। अमीरा ने गहरा सांस भरते हुए कहा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी बात पे एमएल के रोने में शिद्दत आ गई। अच्छा बस कर यार, अल्लाह सब ठीक करेगा। बंदे जितनी मर्ज़ी चालें चले, मगर अल्लाह जब अपनी तदबीर चलाता है तो बंदे की हर चाल नाकाम हो जाती है। वो जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब बस रो मत और अल्लाह पे छोड़ दे सब। अमीरा ने इसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहा तो इसने अपने आंसू साफ करते हुए असबात में सर हिला दिया। फिर अमीरा उसे घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गई। वो रात तक गुमसुम सी बेचैन सी रही थी और रात को इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुई तो इसका मोबाइल रिंग करने लगा। इसने जब नंबर देखा तो रंग जर्द पड़ गया। इसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव करके मोबाइल कान को लगाया। हेलो बेब्स, कैसी हो? दूसरी तरफ से वो अपने मखसूस बेबाक लहजे में बोला, ठीक हूँ। वो अपने लब कुचलते हुए बोली, मैं अब क्या कहूँ कि आज मेरी क्या हालत है। दिल जैसे हाथों से निकल चुका है, तुम्हारी आंखों में बस चुकी है। बार बार दिल यही पुकार रहा है, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान। दूसरी तरफ से वो मसहूर कुन अंदाज में बोला, प्लीज़ मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं हैं। वो नम लहजे में बोली, तो फिर कैसी बातें पसंद है, मैं वैसी ही कर लूँगा। वो गंभीर लहजे में बोला, प्लीज़ मुझे फ़ोन मत किया करें, मुझे पसंद नहीं है आपसे बात करना। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी और फिर मैं और तुम एक होने वाले हैं। बहुत जल्द अपना रिश्ता बेचकर तुम्हें अपना बनाकर परमानेंट बात करने का लाइसेंस लूँगी। अब तुमने बताना है मैं किस दिन रिश्ता भेजूँ अपना। मेरा तो दिल चाह रहा है सुबह ही बैंड बाजा लेकर तुम्हारे घर पहुँच जाऊँ। सच में आज जब से तुम्हें देखा है दिल बेकरार हो गया है। ऐसा नहीं है मैंने कोई हसीन लड़की आज तक देखी नहीं। मैं मुल्कों मुल्कों घूमा हूँ, बड़ी खूबसूरती देखी है इस दुनिया में, मगर खूबसूरती के साथ हया मासूमियत का मुकम्मल पैकर तुम्हें पाया है। आज मैं सोच रहा हूँ कि इतनी खूबसूरती के साथ मासूमियत और हया आ जाए तो खूबसूरती को 4 नहीं 14 चाँद लग जाते हैं। वो खुमार आलूद लहजे में बोला। इसकी बात पे वो फूट फूट कर रो दी। अरे यार, तुम फिर से रोना शुरू होगी हो। यार ऐसे मैंने किसी और की तारीफ़ की होती है ना तो उसने पागल हो जाना था, मगर तुम तो रोना शुरू हो जाती हो। दूसरी तरफ से वो झंझला कर बोला, मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें।
وہ التجائیہ لہجے میں بولی، میری جان مانگ لو، میں اپنی جان قربان کر دوں گا تم پر، مگر خود کو چھوڑنے کی بات مت کرو مجھ سے، میرے اختیار میں نہیں ہے یہ۔ میری زندگی کے اتنے سال گزر کے میرے ساتھ یہ سب نہیں ہوا، اور اب ہو رہا ہے تو میں اسے سیریس لینا چاہتا ہوں یار۔ وہ اس بار سنجیدگی سے بولا، میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں، یہ صرف آپ کی طرف سے محبت ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ ایک طرفہ محبت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ تکلیف آئے تو آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ وہ ایموشنل لہجے میں بولی تو دوسری طرف وہ کہا لگا کر ہنس پڑا، میری جان، میں یہ ایک طرفہ محبت پر بہت یقین رکھتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سفر میں سے ایک بھی دوسرے سے محبت کرتا ہو تو دونوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے یہ۔ اب میری تمہاری کہانی میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے میری محبت ہمارے لیے کافی ہوگی۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی، کیونکہ محبت محبت کو کھینچتی ہے میری جان۔ دوسری طرف سے وہ اپنے مخصوص بے باک لہجے میں بولا، آپ بہت ہی بے شرم انسان ہیں۔ امیرہ ٹھیک کہتی ہے، آپ بہت ڈیٹ ہیں۔ بری بات مائی لو، اپنے ہونے والے شوہر کو ایسے نہیں بولتے، اور کسی دوست کی باتوں میں تو بالکل نہیں آتے۔ اب میں ٹپیکل مرد تو بنوں گا نہیں کہ تمہاری دوستی توڑ دوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم بہت کم دوست بناتی ہو، تو تمہاری دوستی نہیں توڑوں گا، مگر پلیز امیرہ کی باتوں پر غور نہ کیا کرو۔ وہ بہت ہی منہ پھٹ لڑکی ہے، اور مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ مجھے چھوئی موئی سی تمہارے جیسی لڑکیاں پسند ہیں۔ لیکن خیر، تمہاری خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پی لوں گا کہ اسے تمہاری دوست ہونے کے ناطے سالی ماننا پڑے گا اور عزت دینی پڑے گی۔ وہ کمال اطمینان سے بولا، آپ بہت برے ہیں، بہت 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 زیادہ۔ تھینک یو، تھینکس مائی لو۔ اچھا، اب مجھے جلدی سے بتاؤ کہ میں اپنا رشتہ کب بھیجوں؟ وہ اس کی بات پہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ مجھے بہت نیند آئی ہے، مجھے سونا ہے، وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ اف، اتنی معصوم کیوں ہو تم؟ تمہاری اسی معصومیت میں مر مٹنے کو دل کرتا ہے، وہ آہ بھرتے ہوئے بے باکی سے بولا کہ ایمل کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا تھا۔ پھر اس کے کال کاٹنے کے بعد وہ تکیے میں چہرہ چھپا کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ اگلے دن جب وہ کالج سے باہر نکلی تو اورنگزیب بھائی کے ساتھ اسے کھڑا دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ بھیا سے کیا بات کر رہے ہوں گے، کہیں میری اور اپنی تو نہیں؟ وہ سوچتی ہوئی کانپتی ٹانگوں سے اورنگزیب کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر دماغ پہ خوف ایسا طاری ہوا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پہ گرتی چلی گئی۔ آلیار اپنی کار کو میڈیکل کالج کے سامنے پارک کرتا اتر کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے کھڑے شخص پہ پڑی، جو کہ جھک کر بائک کے ساتھ لگا تھا۔ وہ اندر جانے کی بجائے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ایکسکیوز می بھائی صاحب، اس نے پکارا تو اس شخص نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دھوپ سے اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ جی، آپ کیسے میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں بائک کو دیکھ سکتا ہوں کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ شور، مہربانی ہوگی، اس شخص نے مسکرا کر کہا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کا پلگ نکال کر دوبارہ لگایا اور بائک سٹارٹ کی تو سٹارٹ ہو گئی۔ اور تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ، ورنہ میری نازک سی گڑیا نے گرمی سے گھبرا جانا تھا۔ ویسے مجھے اورنگزیب خان کہتے ہیں، اس شخص سے مسکرا کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ آلیار افندی، اس نے جواباً ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا۔ پھر وہ مسکرا کر مڑا تو سامنے سے آتی اس دشمن جان کو دیکھ کر جیسے دھوپ بھی چھاؤں لگنے لگی تھی۔ دوسرے پل وہ اسے زمین پر گرتے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ گڑیا،
औरंगज़ेब खान को चीख कर उसे पुकारते हुए इसकी तरफ बढ़ते देखकर वो थम गया, मगर दिल में बेचैनी बढ़ गई और बामुश्किल खुद को संभालता पास आया। औरंगज़ेब इसे बाहों में उठाए उसे पुकार रहा था, क्या मैं हॉस्पिटल ले चलूं? और अपनी बेचैनी छुपाते हुए हमवार लहजे में बोला, वरना उसे इस तरह देखकर इसका पूरा वजूद हिल चुका था। नो थैंक्स मिस्टर बड़े भैया, मैं टैक्सी रोकती हूँ। अमीरा ने उसे सर्द निगाहों से देखते हुए औरंगज़ेब से कहा। यहाँ कोई टैक्सी नज़र नहीं आ रही अमीरा बच्चे, वो मुस्तरब सा बोला। देखिए यहाँ पास ही हॉस्पिटल है जहाँ मेरी जान पहचान है, और फिर गाड़ी है मेरे पास। मुझे लगता है कि गर्मी से बेहोश हो गई हैं, तो हमें फ़ौरन ले जाना चाहिए। टैक्सी का वेट करते हैं तो ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। वो अमीरा की बात पे बामुश्किल गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला, हाँ ये ठीक रहे है और ये काफ़ी अच्छे इंसान हैं, तो इनकी मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं गुड़िया को गाड़ी में लटाता हूँ, तुम उसे लेकर पीछे बैठो और मैं बाइक लेकर पीछे पीछे आ रहा हूँ, औरंगज़ेब ने कहा और फिर उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आलियान ने पिछली सीट को खोल दिया था ताकि उसे आसानी से लटाया जा सके। अमीरा उसका सर गोद में रख कर बैठ गई। वो तेज़ी से ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी चलाने लगा। इसे आवाज़ दे मिस अमीरा, इसने मुस्तरब अंदाज में कहा। आप देकर देख लें, शायद आपके खौफ से जैसे बेहोश हुई है वैसे होश में आ जाए। पिछले 7 दिनों से उसे जहनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं आप। खौफ के साए तले जी रही है। वो क्लास में होती है तो लेक्चर की बजाय आंखें दरवाजे पे होती हैं कि आप ना आ जाएं। घर जाती है तो खौफ के मारे मोबाइल पास रखती है कि आपकी कॉल मिस हुई तो कहीं लैंडलाइन पे कॉल ना कर दें। सुकून हराम कर दिया है बेचारी का आपने। अमीरा फट पड़ी। वो बेदर्दी से अपने लब कुचलने लगा। ये पानी के छींटे मारो, शायद होश में आ जाए, इसने बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। चुपचाप गाड़ी चलाए, अमीरा ने गुस्से से कहा तो वो लब पीछे गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। हॉस्पिटल के सामने पहुंचते ही औरंगज़ेब ने उसे पीछे से निकाला और उसे लेकर अंदर आया। इसके असर रसूख से पूरा अमला हरकत में आ चुका था। डॉक्टर्स उसे देख रहे थे। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर निकला तो औरंगज़ेब तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। कैसी है मेरी बहन? इसने बेताबी से पूछा। शी इज़ ओके मिस्टर, बस बीपी लो हो गया था बहुत। ड्रिप लगा दी है, जैसे ही ड्रिप ख़त्म होती है तो आप उन्हें ले जा सकते हैं घर, डॉक्टर ने कहा तो उसकी रूह को जैसे करार मिल गया। थैंक यू सो मच मिस्टर आलिया रफंदी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। मेरा तो दिमाग बाउफ हो गया था इसे यूँ गिरते देखकर। दरअसल दिल बहुत छोटा जल्दी छोटा कर लेती है। गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं करती। घर भर की लाडली है ना, तो थोड़ी नाजुक मिजाज है, औरंगज़ेब ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उसके हर अंदाज से मोहब्बत टपक रही थी और आलिया को उसके मुतल्लिक सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा मैं बिल क्लियर करवा कर आता हूँ, औरंगज़ेब ने कहा। कोई बात नहीं मिस्टर खान, मैं कर लूँगा, वो जल्दी से बोला। नहीं, आपने पहले ही बहुत एहसान किए हैं, मैं बस आता हूँ, औरंगज़ेब ने कहा और आगे बढ़ गया। अब क्या चाहते हैं आप? जाइए यहाँ से और जान छोड़िए, अमीरा ने बदतमीज़ी से मैंने कहा। उस दिन भी कहा था कि लिमिट में रहा करें, अगर आप हर बार बदतमीज़ी करती हैं। से बोला। इसी के काबिल हैं आप, और आप जो एमी के भाई को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हो ना, तो बाज आ जाए। जिस दिन आपकी हकीकत पता चली तो छोड़ेंगे नहीं, अमीरा ने गुस्से से कहा। मिस अमीरा, मैं औरंगज़ेब साहब को इम्प्रेस नहीं कर रहा था, तो फिर उनके पास खड़े क्या कर रहे थे? उसने तंजिया लहजे में कहा। मैं उनकी बाइक चेक कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि वो मेरी एमल के भाई हैं, वो चबा चबा कर बोला। मेरी एमल? वो सिर्फ एमल है आपकी, वो बिल्कुल नहीं हो सकती, इस बात की गिरह बांध लें, वो तड़क कर बोली। फ़िक्र मत करो, मुझे उसे अपना बनाने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा मैं चला जाऊंगा, वो सपाट लहजे में बोला। ये कैसी खुदगर्ज मोहब्बत है आपकी
کہ اپنی خواہش کے سامنے ایک معصوم زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی آپ کے ماحول میں عزت نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ سے محبت کرے گی۔ ڈرتی ہے آپ سے، سہم جاتی ہے جب دیکھتی ہے آپ کو۔ سمجھ نہیں آتی کیا یا پھر جان بوجھ کر انجان بنتے ہیں؟ امیرہ نے ناگواری سے کہا، میں جان بوجھ کر ہی انجان بنتا ہوں، اور میں ایسا ہی ہوں، خود غرض، خود سر، بدتمیز، اور مجھے وہ پسند آ چکی ہے تو سب کر گزروں گا۔ میں اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اس کا ڈر خوف بھی زائل کر دوں گا۔ ایک دن وہ صرف مجھ سے پیار کرے گی، جس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ ایمل صرف میری ہے، صرف میری۔ اب چلتا ہوں، لیکن اس کا حال دریافت کرنے کے لیے فون کروں گا، اس پاٹ لہجے میں بولا اور پھر لمبے لمبے ڈنگ برتا وہاں سے نکل گیا۔ اسے ہوش آیا تو وہ خود کو ہاسپٹل کے روم میں پا کر گمسم ہوگی۔ پھر اسے اورنگزیب اور عالیار کا اکٹھا کھڑا ہونا یاد آیا تو وہ متوحش انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت امیرہ اندر داخل ہوئی۔ ارے ارے، رنگ کیوں اڑایا تمہارا؟ وہ میرا، وہ عالیار افندی، اس نے لالا سے کیا بات کی ہوگی؟ اس نے کہیں ہماری شادی؟ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا امی، وہ صرف بائک ٹھیک کر رہا تھا اور تمہارا بھائی اس کا شکر گزار تھا، اور ہاسپٹل بھی وہی لایا تمہیں، اور تمہارے لالا اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے، اور وہ گٹیا آدمی کہہ رہا تھا کہ رات کو فون کرے گا۔ امیرہ کی بات پر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میرا پلیز مجھے بچا لے، وہ شخص جب فون کرتا ہے اس کی باتیں اتنی گندی لگتی ہیں، کراہت محسوس ہوتی ہے مجھے خود سے۔ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اچھا چپ کر جا، بڑے لالا آگے تو کیا جواب دیں گے؟ جلدی سے آنسو پونچھ ڈال، امیرہ نے کہا تو اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ پھر اورنگزیب نے اندر آ کر اس کا ماتھا چوما اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی ہو نا؟ تو دیکھا آج بے ہوش ہوگی، اتنی سی جان ہے تمہاری۔ ہر شکر ہے تمہیں ہوش آیا، اور تھینک گاڈ کہ وہ بھلا لڑکا تھا تو تجھے ہاسپٹل لے آیا، ورنہ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اورنگزیب نے اسے محبت سے ڈپٹتے ہوئے کہا، کاش لالا آپ جان سکتے کہ وہ شخص کتنا برا ہے۔ آپ کی گڑیا کی حالت کا ذمہ دار وہی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے سر جھکائے دل ہی دل میں بولی۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اورنگزیب نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں لالا، وہ آپ ڈانٹ رہے ہو نا، وہ نم لہجے میں بولی۔ ارے پگلی، میں تو پیار سے ڈانٹ رہا ہوں، کوئی حال نہیں تمہارا، وہ تعصب سے بولا اور اسے گلے لگا لیا۔ بڑے لالا پلیز گھر چلیں، مما انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے کہا۔ پھر وہ اور امیرہ ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچی، اور گھر پہنچتے ہی مرجان تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا میری جان، کیسے بے ہوش ہوگی تم؟ مرجان نے بےتابی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس گرمی کی وجہ سے تھوڑا بی پی لو ہو گیا تھا، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ اچھا تو آرام کر، میں اسکنجبین بنا کر لے کر آتی ہوں، مرجان نے کہا تو وہ میرا کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر اس شخص نے اپنا رشتہ بیچ دیا تو میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ وہ کمرے میں آتے پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ اچھا اس کو اپنے ذہن پر سوار مت کیے رکھو، میں نے تمہیں کل بھی سمجھایا تھا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، امیرہ نے کہا۔ اب وہ شخص پھر سے فون کر کے پریشان کرے گا، میں کیا کروں؟ وہ اپنا سر تھام کر بولی۔ تو نے اس کو اپنے سر پر سوال کر لیا ہے اور دیکھا یہ تمہارا حال کیا ہوا آج؟ میں تو اتنی پریشان ہو گئی تھی، اور اس کے خود کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، مگر بڑا ڈھیٹ انسان، پھر بھی بولا کہ محبت کرنا نہیں چھوڑوں گا اور اپنا رشتہ تو ضرور بھیجوں گا۔ میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے تو سب کچھ اپنی مما کو بتا دے، اگر اس نے اچانک سے رشتہ بھیج دیا تو پھر سب کی سوالیہ نگاہیں تمہاری طرف اٹھیں گی، اور ہو سکتا ہے پھر تم پر کوئی بھی اعتبار نہ کرے۔ امیرہ کی بات پر اس نے متوحش انداز میں اسے دیکھا۔ تو مجھے ڈرا رہی ہے؟ نہیں میری جان، میں تمہیں ایک حقیقت سے متعارف کروا رہی ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو سب کا اعتبار کھو دو گی، لیکن اب تم ابھی ہمت کر کے جب سب کچھ بتا دو گی سب کو تو سب لوگ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈانٹے، مگر اتنی سی ڈانٹ
صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، امیرہ نے کہا تو وہ اپنے لب کچلنے لگی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ میں نہیں بتا سکتی میرا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ سب مجھے غلط سمجھیں گے، وہ نم لہجے میں بولی۔ اف کیا کہوں اب، چل پھر تجھے جو ٹھیک لگے کر، میں جا رہی ہوں گھر، میری ماما انتظار کر رہی ہوں گی، امیرہ نے کہا اور اسے خدا حافظ بول کر باہر نکل گئی۔ وہ کھانا کھا کر تھوڑی دیر سو گئی۔ شام کو وہ اور واہبہ بھابھی اور امینہ بھابھی کے ساتھ اس نے کھانا بنایا۔ سب نے عشاء کے بعد آ کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ بھی آ کر اپنی اسائنمنٹ بنانے لگی کہ اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر موبائل کی طرف دیکھنے لگی تو عالیار افندی کا نمبر جھگمگا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور لب کچلتے ہوئے کال اٹینڈ کر کے کان کو لگایا۔ کیسی ہو؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ہم۔ اچھا سنو، تم اپنی چھت پر آ کر دیوار کے پاس کھڑی ہو، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، میں تمہارے گھر کے سامنے ہوں۔ عالیار کی بات پہ اس کے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ او گاڈ، آپ ہمارے گھر کے سامنے کیوں آئے ہیں؟ لو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی سب کو، وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ ریلیکس میری جان، تمہاری طبیعت پہلے ہی خراب ہے، تو اگر ایسے کرو گی تو مزید خراب ہو جائے گی۔ رہا میرا آنا، میرا خود پر اختیار نہیں ہے ایمل، تم نہیں جانتی ہو کہ میری دوپہر سے کیا حالت ہوئی ہے۔ ایک ایک گھڑی میرے لیے قیامت سی ہے۔ سارا دن دھیان تمہاری طرف لگا رہا۔ دوسری طرف سے وہ جس بے قراری سے بولا تو وہ ایک ساتھ کے لیے جیسے کہ اس سے اس کے لہجے پہ مسمرائز ہوگی، مگر وہ صرف ایک پل کے لیے ہی تھا۔ آپ کیوں میری زندگی خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ آپ نہیں جانتے آپ کی یہ دیوانگی میری زندگی برباد کر دے گی۔ پلیز مجھے بھول جائیں، میں کبھی بھی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ ہماری ذات، ہماری کلاس کا اتنا فرق ہے، ہم ایک ہو ہی نہیں سکتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ صرف ہماری سوچ ہے، جب محبت ہو تو پھر ذات پات اور کلاس نہیں دیکھی جاتی۔ میں اگر چاہوں تو تم کو مجبور کر کے شادی کر سکتا ہوں، مگر میں تمہیں خاندان کی رضامندی سے پانا چاہتا ہوں۔ میں کل ہی رشتہ لے کر آ رہا ہوں، اب نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر ایک پل بھی۔ اس کی بات پہ وہ ساکت رہ گئی۔ نہیں نہیں پلیز، آپ میرا رشتہ لے کر مت آئیے گا، پلیز، میرے گھر والے مجھے غلط سمجھیں گے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ تمہارے گھر والوں کو میں سنبھال لوں گا، لیکن اب میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، اور جو خوف ہے اس کو نکال دینا چاہیے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تمہاری فیملی کچھ دیر کے لیے ناراض ہوگی، مگر وہ میری فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مجھے بہت جلد قبول کر لے گی۔ پھر بھی میں تمہارے بڑے لالا کو بھی پسند بہت آیا، تو پلیز یہ ڈر نکال دو دل سے۔ میں گھر واپس جا رہا ہوں، لیکن کل آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، اس نے کہا اور کال کاٹ دی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ایک چیز وہ جان چکی تھی کہ اب سب کچھ بتانے کا وقت ہے، اس سے پہلے وہ شخص یہاں پہنچے۔ وہ صبح سب کچھ بتانے کا ارادہ باندھ چکی تھی۔ پوری رات اس نے بے چینی میں گزاری، اور صبح فجر کے بعد وہ لوگ درس قرآن سننے کے بعد ناشتے کے لیے جمع ہوئے تو وہ عالیار افندی کی سچائی بتانے کے لیے الفاظ مجتمع کرنے لگی۔ آج باہر کا موسم بہت اچھا ہے، تو کیا خیال ہے صحن میں بیٹھ کے ناشتہ کیا جائے؟ بابا جانی نے کہا۔ جی بابا جانی، ہم باہر صحن میں ہی ناشتہ لگا لیتے ہیں، واہبہ بھابھی نے کہا، اور پھر ان سب نے مل کر ناشتہ لگایا۔ اور ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ اورنگزیب اٹھ کر دروازے پہ گیا۔ آپ یہاں؟ اورنگزیب کی حیرت بھری آواز پر سب دروازے کو دیکھنے لگے۔ ہائے، آپ لوگوں سے ہی ملنے آیا ہوں، تو اندر آ سکتا ہوں؟ عالیار افندی کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے باؤل چھوٹ گیا۔ سب لوگ اسے دیکھنے لگے، جو کہ زرد چہرے سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔
क्या हुआ बेटा? मरजान ने बेचैनी से पूछा तो औरंगज़ेब भी तेज़ी से पलटा और आलिया और अफंदी को पूरे इस्तेहकाक से मिठाई का टुकड़ा उठाकर अंदर दाखिल होते देखकर सब हड़बड़ा गए। घर की ख़वातीन ने जल्दी से घूंघट निकालिए। कौन है ये बदतमीज़ नौजवान? बड़े बाबा गरज कर बोले। आपके घर का होने वाला दामाद हूँ। मैं एमल खान से मोहब्बत करता हूँ तो अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। आलिया और अफंदी ने मिठाई का टुकड़ा सामने तख्त पर रखते हुए कहा तो सब लोग फटी फटी निगाहों से एमल को देखने लगे और एमल सर्द चेहरा लिए उस शख्स को देख रही थी जो कि पूरे इस्तेहकाक से अब कुर्सी पर बैठ चुका था। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखिएगा और पिछली एपिसोड भी जाकर पढ़िएगा अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ी और कमेंट में ज़रूर कैसा लगा। बताइएगा कि आपको ये और नावल जी हाँ, इसकी पहली एपिसोड जो है वो मेरे चैनल पर जाकर आप रीड कर सकते हैं। और अब आप सब लोग मुझे यानी अपनी राइटर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगह।